السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اردو زبان میں ایک لفظ ہے بیوی۔ اردو میں جسے ہم بیوی بولتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں: امرأہ، زوجہ، صاحبہ۔ دوستو، امرأت سے مراد ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ زوجہ، ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلقات ہوں، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی ہم آہنگی ہو۔ دوستو، صاحبہ، ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی تعلق ہو اور نہ ہی ذہنی تعلق ہو۔ دوستو، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو قرآن مجید میں ان کو امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کہہ کر پکارا ہے۔ اس طرح فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی تو قرآن کریم نے اس کو بھی وامرأۃ فرعون کہہ کر پکارا ہے۔ دوستو، اس کو ملاحظہ کرنے کے لیے آپ سورۃ تحریم کی آخری آیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جسمانی تعلق تو تھا اس لیے کہ بیویاں تھیں، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہ تھی اس لیے کہ مذہب مختلف تھا۔ دوستو، دوسرا زوجہ، جہاں جسمانی اور ذہنی پوری ہم آہنگی ہو وہاں بولا گیا، جیسے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ان نبیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ ایک عجیب بات حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب اولاد نہیں تھی تو بولا وامرأۃ عاقر، اور جب اولاد مل گئی تو بولا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اس نقطے کو دوستو اہل عقل جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھا سکتے ہیں۔ اس طرح ابو لہب کو رسوا گیا یہ بول کر وَامْرَأَتَهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اس کی بیوی کا بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہیں تھا۔ دوستو، تیسرا لفظ ہے صاحبہ، جہاں پر کوئی کسی قسم کا جسمانی یا ذہنی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ صاحبہ بولا، اس لیے کہ یہاں کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ اَنَّا یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُن لَهُ صَاحِبَةٌ۔ اس طرح میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کیونکہ وہاں صرف اپنی فکر لاحق ہوگی سب کو، اس لیے صاحبہ بولا گیا۔ اردو میں امراتی، زوجتی، صاحبتی سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا، لیکن میرے رب تعالیٰ کے کلام پر قربان جائیں کہ جس کا ہر لفظ کے استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہے۔ اور رب تعالیٰ نے جب دعا سکھائی تو ان الفاظ میں فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وازواجنا یعنی لفظ زوجہ استعمال فرمایا، اس لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے جب جسمانی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو سمجھنے اور ہم کو قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں احباب کے ساتھ اشتراک کریں اس ویڈیو کا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ بہت شکریہ۔